أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہمارا آپ کے ساتھ موضوع ہے فدیے کا. اگرچہ لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس معنی میں کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کچھ شرائط کے ساتھ کچھ مال راہ خدا میں دینا. اچھا، مال کے لیے بھی شرائط ہیں، کیا چیز دینی ہے، کس کو دینے ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں. اگر لفظی طور پر ہم دیکھیں فدیے کے معنی ہے استنقذہ بمال او غیرہ، یعنی مال یا کچھ اور دے کے خود کو چھڑانا. اور اس کی بہت واضح آیت قرآن میں موجود ہے. خدا سورہ بقرہ کی 184 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ماہ مبارک کے سلسلے چل رہا ہے آیت میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِين، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کریں. کون لوگ ہیں جن کو فدیہ دینا ہے اور کتنا فدیہ دینا ہے؟ یہ دو سوال ابھی ہمارے اس موضوع میں ہیں. وہ افراد جنہیں فدیہ دینا ہے میں سے سب سے پہلے وہ بوڑھے افراد ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو. نمبر 2، جس شخص کو پیاس لگنے کی بیماری ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہو. نمبر 3، حاملہ خواتین جس کا وضع حمل قریب ہو. اچھا، وضع حمل قریب ہو یہ 8ویں اور 9ویں مہینے کی خواتین ہیں. 1 سے 7 مہینے میں جو خواتین ہوں اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتی ہوں تو اور یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشقت کا باعث ہو، ضرر کا سبب ہو، تو وہ بیمار کے زمرے میں ہیں. یعنی وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ ایسا بیمار ہیں جس کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور ضرر کا سبب ہے. وہ روزہ چھوڑنے کے بعد بہرحال اس کی قضا بھی کریں گی اور ماہ رمضان کے بعد جب ان کے لیے ممکن ہوا اس کی قضا، اور اگر دوسرا ماہ رمضان آ گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکیں تو وہ فدیہ نکالیں گی. لیکن وہ خواتین جو 8ویں اور 9ویں مہینے میں ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے اور ان کے بچے کے لیے روزہ رکھنا ضرر ہے تو وہ خواتین روزہ قضا بھی کریں گی اور فدیہ بھی دیں گی. اللہ خامنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1 سال گزر گیا، دوسرا ماہ رمضان آ گیا اور کبھی بھی ماہ رمضان میں وہ اس قابل تھیں کہ روزہ رکھ سکتی اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو انہیں فدیہ تاخیری بھی دینا ہے. یعنی وہ خواتین جو سال کے اندر اندر روزہ رکھنے کے قابل ہو گئی تھیں وضع حمل کے بعد اور وہ روزہ نہیں رکھ سکیں تو انہیں 1 روزے کے 2 کفارے دینے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا اور 1 تاخیر کا. یعنی 1 روزے کا 1.5 کلو اناج، گندم یا اس کی مثل کوئی چیز جو طعام کے زمرے میں آئے. اس کے بعد چوتھی وہ افراد جو خواتین کے جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں اور ان کا دودھ کم ہو اور ان کے بچے کے لیے ضرر کا سبب ہو یا ان کے لیے ضرر کا سبب ہو. آیت اللہ سستانی صاحب یہاں پر ایک شرط بھی لگاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم اس صورت میں ہوگا، یعنی وہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے اس صورت میں ہے کہ دودھ پلانے کا انحصار اس خاتون پر ہو. کچھ اور خواتین مل کے بچے کو دودھ پلا لیں تو یہ ضرر ختم ہو جائے، یا فیڈر میں دودھ نکال دیں اور پھر اس کو پلا لیں، یا بچہ اوپر کی غذا لے رہا ہے، XYZ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے کوئی بھی طریقہ وہ نہیں اپنا سکتی اور بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اس عورت پر ہی ہے تو وہاں پر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اسے فدیہ دینا ہے. اور آخری جس کو فدیہ دینا ہے وہ مریض جس کو روزہ نقصان دیتا ہو، اس کی بیماری آئندہ سال تک جاری رہے تو آئندہ رمضان آنے پر اسے فدیہ دینا ہے. آیت اللہ سستانی صاحب بیمار کے لیے ایک شرط اور لگاتے ہیں کہ اس کو یقین اور اطمینان ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہے، یا اگر اس کو احتمال ضرر ہے اور وہ احتمال یقین نہیں ہے لیکن احتمال ہے، اگر یہ احتمال لوگوں کی نگاہ میں صحیح ہو، یعنی لوگ بھی کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ممکن ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، تو وہاں پر
کے عنوان سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. سال بھر میں جب بھی اس قابل ہو کہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا ہے. دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو اس کو فدیہ دینا ہے. اچھا، لیکن اگر یہی شخص کہ ماہ رمضان گزر گیا، بیماری تسلسل ہے، استمرار ہے، اگلا ماہ رمضان آ گیا، بیماری چل رہی ہے، تو دونوں کے فتاویٰ کے مطابق ان پر قضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مدام دے گا. اچھا، اگر یہ مرض چند سال لمبا ہو گیا تو ضروریت تندرست ہو جانے کے بعد آخری سال کے روزوں کی قضا کرے گا. چند سال مثلا 4-5 سال گزر گئے، اب 5 سال 4 سال کے روزے قضا نہیں کرے گا کیونکہ بیماری کا استمرار تھا. آخری روزے میں چونکہ وہ درست ہو گیا، اگلا ماہ رمضان ہونے سے پہلے ٹھیک ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو آخری ماہ رمضان کے روزے اسے رکھنے ہوں گے. اچھا، آیت اللہ سستانی صاحب کی توضیح میں 1678 نمبر پہ یہ مسئلہ موجود ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ فدیہ کتنا ہے، کی مقدار کیا ہے؟ ہر دن کے لیے 1 مد یعنی 750 گرام، جسے ہم کہتے ہیں 3 پاؤ طعام ہے، کھانا ہے. یہ چیزیں ہم گیہوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، آٹے کی صورت میں، جو کی صورت میں، نان کی صورت میں، یا اس جیسا کوئی اناج جیسے چاول، دالیں اس طرح کی فارم میں دے سکتے ہیں. آیا اس میں فقیر کو سیر کرنا ہے؟ نہیں، فقیر کو سیر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ لازم کیا ہے؟ لازمی یہ ہے کہ ایک مدام اس عنوان سے دے کہ وہ مال فقیر کی ملکیت ہو جائے.